میں ہر سال 10 محرم کو یہ 2 کام کرتا ہوں. یقین مانے اگر میں قسم کھاؤں تو میں حانث نہیں ہوں گا. میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے پورا سال اللہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. 10 محرم کو آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ بہت خرافات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی قبرستان جا رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں حلیم پکا رہا ہے. 100 مسئلے مسائل لوگوں کے ہیں. کوئی کس کام میں الجھا ہوا ہے، کوئی کس کام میں الجھا ہوا ہے. لوگوں کے مختلف کام ہیں. آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو 2 کام حدیث پاک سے ثابت ہے. یہ 2 کام کرو گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور 2 کام نہیں کرو گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. پہلا کام تو یہ ہے عاشورہ کا روزہ رکھنا. جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، عاشورہ کا روزہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے تو لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. ایک 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ تو کفار بھی رکھتے ہیں یہود و نصارہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آئندہ زندگی رہی تو 2 روزے رکھیں گے، 9-10 کا یا 10-11 کا. اب اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. افضل یہ ہے کہ 9-10-11 کا روزہ رکھا جائے. اس سے کم درجہ ہے کہ 9-10 کا رکھا جائے یا 10-11 کا رکھا جائے. اگر آپ بالکل نہیں رکھ یعنی کہ مشکل ہے آپ کے لیے، پہلے ہمیں 9 کا رکھ یعنی کہ آپ صرف 1 روزہ رکھ سکتے تو پھر آپ 10 کا رکھ لیجیے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ والا ایک تو روزے کا کام آپ نے کرنا ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے. اور دوسرا کام جو کرنا ہے آپ نے وہ ہے اپنے گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے بہت سارے لوگوں کو اس وظیفے کی برکت سے بہت زیادہ مال ملتا ہوا دیکھا ہے. میں خود جب سے اپنے اکابرین کو، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. میرے مدرسے میں بہت عرصہ گزارا. میں 10 سال کا مدرسے چلا گیا تھا. آج میری عمر 37 سال میری عمر ہے. میرا تجربہ ہے یعنی کہ آپ لگا لیجیے 27 سال ہو گئے ہیں. میں اب دیکھتا آ رہا ہوں، اپنے بزرگوں کو دیکھتا آ رہا ہوں، اور اپنے خود میں نے اس کا تجربہ کیا ہے. میں نے الحمدللہ اس کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے بہت کچھ حاصل کیا ہے. آپ کیا کریں، آپ 10 محرم الحرام کو آپ اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کریں. جتنی آپ کی وسعت ہے اس کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے. اگر آپ کے گھر میں دال پکتی ہے تو آج گوشت پکائیے. اگر آپ کے گھر میں سبزی پکتی ہے تو آج اچھی چیز پکائیے. گھر میں پھل لے کر آئیے. جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دے رکھی ہے اس کے مطابق آپ گھر والوں پر وسعت کو خرچ کریں. آپ یہ کام ہے کرنے والا. اس کے علاوہ جتنے کام کیے جاتے ہیں جو سارے فضول ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور یہ بہت اچھا وظیفہ ہے، سنت نبوی ہے اور اکابرین کا مجرب عمل ہے. تو آپ روزہ بھی رکھیں، اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خوب خرچ کریں، اچھا کھانا کھلائیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.